بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ رات تراویح میں الحمدللہ سورہ احزاب جو شروع کی تھی اس سے پچھلے روز 21ویں پارے میں اس کی تکمیل ہوئی، اس کے بعد سورہ سبا اور پھر سورہ فاطر، تقریباً 22ویں پارے کی تکمیل ہو چکی ہے۔ ان تین صورتوں میں جو سب سے پہلے سورہ احزاب ہے، یہ مدنی صورت ہے، یہ غزوہ احزاب کے وقت اس کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ احزاب یعنی جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ احزاب ہے، چونکہ اس میں کافی ساری آیات میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے غزوہ احزاب کے فوراً بعد جو غزوہ بنی قریظہ ہوئی اس کا بھی ذکر ہے سورت کے اندر۔ اور مدنی صورت کی مناسبت سے اس میں کچھ احکامات ہیں، پردے کے احکامات ہیں، لے بالغ بیٹا جو ہوتا ہے، اولاد کوئی کسی کو اپنی اولاد بنا لے اس سے متعلق احکامات ہیں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور مرتبے کا اس صورت میں بارہا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ہے، یہ بنیادی طور پر۔ اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن ان سے متعلق کچھ احکامات اور ان کو کچھ ہدایات اس صورت میں دی گئی ہیں امہات المؤمنین کو۔ سب سے پہلے صورت میں جو آغاز کیا گیا اس میں مشرکین اور کفار مکہ، منافقین جو تھے مدینہ منورہ میں ان کے، اور وہاں پر کچھ اب ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور آس پاس کے یہود کے مجاور قبائل جو تھے ان کے ہاں کچھ عقائد، کچھ نظریات مشہور تھے، ان کی تردید کی گئی ہے۔ ایک بات تو یہ عرب میں عام طور پہ پورے عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ جو شخص زیادہ ذہین ہو اور زیادہ معاملے کو سمجھنے والا ہو، معاملہ فاہم ہو، زیرک قسم کا ہو، تو وہ ان کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ اس کے دو دل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے دو دل نہیں بنائے، ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک دل بنایا ہے، لہٰذا دل کے اندر جو اعتقاد ہوگا وہ بھی ایک ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ایمان بھی لائے اور شرک بھی کرے، وہ یہ بھی کہے کہ میرا ایک دل تو مومن ہے اور ایک دل جو ہے نا میرا بت پرستی کرے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان یا مکمل توحید پر اور ایمان پر ہوگا یا شرک پر ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے ان کے ہاں ایک رسم یہ مشہور تھی کہ جو لے بالغ بیٹا ہوتا تھا کسی کے، مثال کسی نے کوئی بچہ گود لے لیا تو اس کو بالکل ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے اپنی حقیقی اولاد، وہ وراثت میں بھی حقدار ہوتا تھا، وہ جو ہے اس کی جو بیوی ہوتی تھی، جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا اس کی شادی ہوتی اس کی بیوی کو اسی طرح بہو تصور کرتے، اور اس کے جو بچے کے ماں باپ اس کے ساس سسر کہلاتے، اور اسی طرح وہ حرمت کا رشتہ قائم رکھتے جیسے حقیقی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے اس بات کی اور اس ان کی رسم اور اس نظریے کی تردید کی کہ اولاد وہی ہے جو انسان کے اپنے صلب سے اور عورت کے بدن سے پیدا ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو لے بالغ اولاد ہے، گود لیا وہ بچہ ہے، وہ بالکل اجنبی ہے، اس کا انسان سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ بالکل اجنبی ہے۔ صرف اس کی تربیت اور اس کی کفالت کا ثواب اس شخص کو ملے گا، اگر کسی نے کسی یتیم بچے کی کفالت کر لی یا اس کی پرورش کی تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن بڑا ہو کہ وہ بچہ بالکل اجنبی ہے، اس کے ساتھ بالکل اجنبیوں والا معاملہ برتا جائے گا، اس کو کسی وراثت میں اور پھر دیگر محرمات کے جو رشتے ہیں وہ اس کے ساتھ قائم نہیں ہوں گے، اس کی تردید کی گئی۔ اسی طریقے سے پھر اس بچے کو وہ اسی کے نام سے، یعنی جس نے گود لیا ہوتا تو اس کے نام سے پکارتے تھے، اس کو اس کا والد کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اس کا والد نہیں ہے، اس بچے کا جو حقیقی باپ ہے اس کے نام سے اس بچے کو پکارا جائے، اس کی نسبت اسی حقیقی باپ کی طرف کی جائے۔ اگر تمہیں اس بچے کے حقیقی باپ کا نہیں پتا تو بس اس کو ایک اپنا دینی بھائی سمجھو، لیکن جس نے گود لے کر پالا یہ اس کا باپ نہیں ہے، باپ کے نام کی جگہ اس کا نام ہرگز نہیں لکھا جائے گا، یہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے، باپ کے نام کی جگہ ہمیشہ اس کا نام لکھا جائے گا جو حقیقی باپ ہے۔ اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تردید کی۔ پھر آگے چل کر ایک آیت فرمائی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی علیہ السلام کی مقام اور مرتبے کے بارے میں بتایا کہ نبی علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے مومنین کے نزدیک وہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، اپنی جان سے زیادہ نبی علیہ السلام کو اپنے لیے عزیز، معتبر، محترم اور قابل ترجیح سمجھیں، یہ مقام اور مرتبہ نبی علیہ السلام کا ہونا چاہیے مومنین کے ہاں، اہل ایمان کے ہاں۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب کی سب مومنین کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے اہل ایمان کے لیے جیسے اپنی ماں کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، ایسے ہی قابل عزت اور احترام اور قابل تکریم ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ منافقین
اور کفار وہ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے آپ علیہ السلام کو اس بات سے وہ زج کیا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے کہ یہ محمد جب وفات پا جائیں گے تو ہم ان کی بیویوں سے پھر شادی کر لیں گے، ہم ان کی بیویوں سے نکاح کر لیں گے۔ یہ منافقین یہ بات کرتے، آپ علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی، بہت زیادہ ناگوار گزرتی تھی۔ ظاہر ہے عرب کے دستور میں دوسری شادی کا عام رواج تھا، جب ایک شخص فوت ہوتا تھا تو کوئی بھی خاتون اگر بیوہ ہوتی تو فوراً اس کی دوسری شادی ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں کا دستور نہیں تھا کہ پھر ساری زندگی جوانی کی بیوہ ہوئی ہے تو ساری زندگی بیوہ ہی گزارے گی، نہیں، اس کی شادی فوراً ہو جایا کرتی تھی، چاہے بڑھاپے کی حالت میں بیوہ ہو تو اس کے رشتے آ جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اسی دستور کے موافق آپ علیہ السلام کی نسبت سے بات کرنی شروع کی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، چونکہ دستور تو تھا دوسری شادیوں کا، لیکن آپ علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ آیت اتار دی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کو اچھا اس پروپیگنڈا میں کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی آ جاتے تھے۔ میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ جب پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، جب کسی بات کو پھیلایا جاتا ہے، فتنہ برپا کیا جاتا ہے، تو سادہ لوگ بھی اس میں آ جاتے ہوتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا بات کے پیچھے اصل میں مسئلہ کیا ہے، یہ کس بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے۔ وہ الفاظ کے ظاہری حسن کو اور لفاظی کو دیکھ کر بعض دفعہ متاثر ہو جاتے ہوتے ہیں، اپنے ماحول، معاشرے اور رسم و رواج سے متاثر ہو جاتے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے چھپی ہوئی منافقت، اس کے پیچھے چھپے ہوئے دوغلے پن کو وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، بعض دفعہ سادہ ہوتے ہیں، وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے، تو سادہ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا، تو انہوں نے بھی کہیں کسی مجلس میں ان خواہش کا اظہار کیا کہ چلو اگر ایسی بات ہوگی تو پھر ہم اس رشتے میں پہل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے یہ آیت اتاری، آپ علیہ السلام کو تسلی دی، پہلے آپ کا مقام بتایا کہ آپ علیہ السلام مومنین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے، اور جو آپ کی بیویاں ہیں وہ مومنین کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لہذا جیسے اپنی ماں سے شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، ایسے آپ علیہ السلام کی ازواج کی طرف اس نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے، ان کو ماں کا مقام اور مرتبہ دو، ماں کا مقام اور مرتبہ دو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں پوری وضاحت کے ساتھ اس حکم کو بیان فرما دیا۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے یہاں سے آگے جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورت کا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، یہاں سے لے کر آگے تقریباً آیت نمبر 27 تک یہ دو رکوع مکمل یہ غزوہ خندق کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نعمت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا اور ہر طرف سے وہ لشکروں نے تمہیں آ کے گھیر لیا، اور اللہ رب العزت نے پھر ایک ہوا بھیجی جس نے اس لشکر کو تہس نہس کیا۔ یہ غزوہ خندق میں 10,000 کا لشکر آیا تھا جنہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا تھا، چونکہ احد اور بدر میں جو ہے نا کفار کو شکست فاش ہوئی، احد میں کچھ چوک کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو جانبین سے اب یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن اب قریش کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم اکیلے اب مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو قریش نے ایک بڑا لشکر جرار تیار کیا جس میں 5,000 قریش کے لوگ تھے اور قبیلہ بنو غطفان اور دیگر چھوٹے چھوٹے قبائل کے ملا کر 5,000 وہ تھے۔ یہ 10,000 کا لشکر تیار کر کے انہوں نے اب مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر مدینہ کی گرد خندق کھودی گئی، اور جو ہے وہ دو طرف جو ہے وہ باغات تھے، اس طرف سے جو ہے حصار بن گیا، ایک طرف خندق کھودی گئی، اس طریقے سے مدینہ منورہ کا حصار ہوا، اور محاصرہ جو ہوا وہ تقریباً 1 مہینے کا تھا۔ 1 مہینے تک اس لشکر نے مدینہ کو گھیر کے رکھا۔ 1 مہینے بعد اللہ، اس درمیان چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے، کچھ ان کے لوگ بھی مارے گئے، دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہتی تھی، لیکن البتہ ان کی فوجیں مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں، اور پھر اس موقع پر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بہت سارے واقعات پیش آئے، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی مدد و نصرت بھیجی۔ ایک رات تیز آندھی آئی جس نے ان کے خیمے اور ان کے جانور تک اڑا کے پھینک ڈالے، اور وہ خود جو ہے نا تہس نہس ہو گئے، اور وہ راتوں رات جو ہے نا ان کا لشکر سارا تتر بتر ہو کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اللہ رب العزت اس غیبی مدد نصرت کا یہاں ذکر فرما رہے ہیں، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا، جب ہم نے ہوا اور اپنے لشکر جب ان کو اوپر بھیجے جو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے، اور یہ اتنا شدید وقت تھا، یہاں اللہ اس وقت کی یعنی کیفیت کو ذرا بیان فرما رہے ہیں، اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر سے اور پیچھے سے آ کر انہوں نے تمہیں گھیر لیا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پھر گئیں، یہ آنکھیں پھر گئی۔ منافقین نے اس موقع پر ساتھ چھوڑ دیا تھا،
پہلے جنگ میں آئے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ یا رسول اللہ ہمارے گھر پیچھے اکیلے ہیں، ہم جا کر وہاں پہرا دیں گے۔ اسی طریقے سے بنو قریظہ جن کے ساتھ مدینہ میں یہود کا جو قبیلہ تھا، جن کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا کہ جب جنگ ہوگی تو ہمارا ساتھ دو گے اور تمہاری جنگ ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، بنو قریظہ نے اس موقع پر جو ہے نا وہ عہد شکنی کی اور انہوں نے اندر سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ باہر سے 10,000 کا لشکر تیار کھڑا ہے، ادھر سے بنو قریظہ اگر اندر سے مدینہ کی شہری آبادی پر اگر حملہ کر دیں تو پھر یہ ہمارے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ وبلغ، اللہ اس کیفیت کو بیان فرما رہے، وبلغت القلوب الحناجر، جب کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے تھے اور جب تمہارے بعض لوگوں نے آنکھیں پھیر لی تھی، ہنالک ابتلی المؤمنون، اس موقع پر اللہ نے اہل ایمان کو بڑی آزمائش میں ڈالا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، ایسے جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، ایسے اللہ نے ان کو اہل ایمان کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ اللہ اہل ایمان کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ کھوٹے سارے الگ ہو گئے، اس موقع سارے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر، کھرے جو تھے وہ ساتھ جمے رہے، مخلص صحابہ وہ ساتھ جمے رہے، جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ اور اس وقت جو ہے منافقین کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں مرض تھا، اللہ کی وہ مدد کب آئے گی جس کا رسول نے وعدہ کیا تھا، وہ مدد کیوں نہیں آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دے رہے تھے۔ تو 1 مہینے کا لمبا عرصہ تھا۔ بہرحال اس واقعے کا اللہ رب العزت نے یہاں تفصیل سے سورہ احزاب میں ذکر فرمایا۔ اس جنگ کے ختم ہوتے ہی اللہ کے حبیب جب واپس مدینہ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا لباس اتارا تو جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ فرشتوں نے تو ابھی تک جنگ کا لباس نہیں اتارا، آپ نے کیوں اتارا ہے؟ کہا اللہ کیا حکم ہے اللہ کا؟ کہا اللہ فرما رہے فوراً بنو قریظہ پر حملہ کریں، جنہوں نے عہد شکنی کی ہے ان غداروں کو نہیں چھوڑنا، ان کے اوپر فوراً حملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لشکر کو لے کر وہاں سے بنو قریظہ گئے، ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا، وہ قلعہ بند ہو گئے۔ پھر حضرت سعد بن معاذ جو اس غزوہ خندق میں شہید بھی ہو گئے تھے، ان کو یعنی زخمی ہوئے تھے، پھر بعد میں بنو قریظہ کے بعد شہید ہو گئے، ان کے فیصلے پر جو ہے نا ان سب کے بنو قریظہ کے سارے مردوں کو، بالغ مردوں کو قتل کیا گیا، ان کے عورتوں بچوں کو غلام باندی بنا کر مدینہ لایا گیا اور ان کے سارے قلعوں کو جو ہے تہس نہس کیا گیا، چونکہ غداری اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ غداری کی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تو اس کے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد آگے چل کر جب اس جنگوں کے واقعات ختم ہوئے، پھر چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات سے متعلق کچھ باتیں بیان فرمائیں۔ یہ بہت اہم رکوع ہے، ازواج مطہرات آپ علیہ السلام کی پاک دامن بیویوں سے متعلق۔ پہلی بات تو یہ فرمائی جب یہ دونوں جنگیں ختم ہوئی، مال غنیمت کچھ آیا تو ازواج مطہرات نے اپنا ایک جائز مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، کہا رسول اللہ ہمارے نان نفقے میں کچھ اب اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، حالانکہ بالکل جائز مطالبہ تھا لیکن ان کی شایع نشان نہیں تھا۔ کوئی نبی کی بیوی ہو کر دنیا کا مطالبہ، اللہ نے فوراً آیت اتاری، نبی جی ان سے کہہ دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت مال و متاع چاہیے تو ٹھیک ہے، میں بڑی عزت کے ساتھ تمہیں طلاق دے کر رخصت کرتا ہوں، جاؤ کسی اور سے شادیاں کرو، دنیا کی زیب و زینت اختیار کرو۔ نبی کی بیوی بن کے رہنا ہے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کا رسول اگر چاہیے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جنت میں بڑا مقام چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں سے جو احسان کرنے والی ہیں، نیکی پر چلنے والی، ان کے لیے اللہ نے بڑا مقام تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم ایسی نہیں ہو جیسے عام خواتین ہیں، تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ یا آگے چل کر اللہ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی تھوڑی ہو، تم تو نبی کی بیویاں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو گی، نیکی کے راستے پہ چلو گی تو اجر بھی ڈبل ملے گا، یہ یاد رکھو، چونکہ نبی کا مقام اور مرتبہ تمہارے ساتھ نسبت جڑی ہے، اجر بھی تمہیں دگنا ملے گا۔ پھر آگے ان کے لیے کچھ ہدایات ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، پردے کا اہتمام کرو، جاہلیت کے زمانے کی طرح کی زیب و زینت اختیار کر کے بازاروں میں نہ پھرو، نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اللہ تمہیں بہت زیادہ پاک دامن بنانا چاہتا ہے اور تمہاری طرف سے دنیا کی زیب و زینت کو دور کرنا چاہتا ہے، تمہاری نسبت ہی ایسی ہے۔ اور پھر یہاں پر ازواج مطہرات کو جس لفظ سے پکارا جا رہا ہے وہ لفظ اہل بیت اطہار، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ تم سے اس گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت اللہ تمہارے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتے، لہٰذا تم بھی اس کی طمع اور خواہش نہ رکھو۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے قرآن کی آیت سے، جو اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ بھی ہے کہ اہل بیت اطہار کے اندر سب سے پہلے آپ کی ازواج ہیں،
لیکن جب کسی کے گھر والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کہتے ہیں فلانے کے گھر والے، تو گھر والوں کا نام لیتے ہی سب سے پہلا تصور جو ذہن میں آتا ہے وہ بیوی کا آتا ہے۔ گھر والوں سے مراد بیوی لیتے، پھر بچے ہیں، پھر اولاد کی اولاد ہے، آگے دیگر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے یہ آپ کی یہ 9 ازواج ہیں جو آپ کی وفات کے وقت حیات تھیں، 2 آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، اور اسی طریقے سے پھر آپ کی اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے بچپن میں وفات پا گئے، بیٹیاں بڑی ہوئیں، سب کی شادیاں ہوئیں، اور آپ کے داماد ہیں، یہ سب کے سب اہل بیت اطہار میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے چل کر جو ہے نا اس ساری تفصیلات کے ذکر کرنے کے بعد اور مومنین کو یہ حکم فرمایا کہ مومنین کے شائع نشان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر وہ اس فیصلے میں مومن اہل ایمان چو چرا کرے، بلکہ سر تسلیم خم ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کو بیان فرمایا۔ پھر وہ پورا واقعہ، وہ جو لے پالک بیٹے سے متعلق پورا واقعہ تھا، اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، یعنی منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ جو غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ ان کو زید بن محمد کے نام سے لوگ پکارتے تھے، چونکہ آپ نے بچپن میں ان کو گود لے کے پالا تھا مکہ مکرمہ میں۔ پھر یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جحش سے شادی بھی کروا دی۔ وہ رشتے میں نباہ نہیں ہو سکی چونکہ یہ آزاد کردہ غلام تھے۔ زینب بنت جحش اپنے حسب نسب کے اعتبار سے قریشی تھی، بڑے نسب والی تھی، ان کی ان کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکی۔ یہ مطالبہ کرتے رہے، یا رسول اللہ میں ان کو طلاق دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں، اب ان کے ساتھ تم گزارا کرو گزارا کرو گزارا کرو۔ اس سارے واقعے کو اللہ یہاں ذکر فرماتے ہیں، اور پھر اللہ یہ چاہتے تھے کہ زید ان کو طلاق دیں اور زینب بنت جحش کی شادی پھر اللہ کے حبیب سے کروائی جائے، چونکہ یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے۔ ایک طرح سے عرب اس کو بہو تصور کرتے ہیں، اللہ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے کہ یہ بہو نہیں ہے، یہ بالکل اجنبی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رسم جاہلیت کو عملی طور پر آپ کے ذریعے سے توڑوایا، کیونکہ جتنی راسخ تھی ان کے نزدیک یہ رسم صرف حکم دے دینے سے شاید اتنے طور پر اس رسم سے پیچھے نہ ہٹتے، عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس رسم کو توڑوایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید نے ان کو آخر کار طلاق دی، باوجود آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے تھے کہ طلاق نہ دیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نباہ نہیں ہو رہا، اللہ چاہتے تھے کہ طلاق دے دیں۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا رسول اللہ جب اے پیارے نبی جی جب آپ ان کو منع کر رہے تھے اور اللہ چاہ رہا تھا کہ وہ طلاق دے دیں، اللہ چاہ رہا تھا کہ پھر بہرحال اللہ کی منشا کے مطابق انہوں نے طلاق دی۔ اللہ رب العزت نے خود نکاح پڑھایا، کسی نے نکاح نہیں پڑھایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَزَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے ان کو طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی، ہم نے ان کا نکاح آپ سے پڑھا دیا۔ آپ کو حکم ہوا جائیے وہ آپ کی بیوی ہیں، جا کر ان سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، زینب بنت جحش کے گھر پہنچے، جا کر دستک دی، کہا اللہ نے میرا آپ سے نکاح پڑھا دیا ہے، میں آپ میری بیوی بن چکی ہیں، میں گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے حق۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مرحبا بک، ایسے شوہر پر تو قربان جاؤں جس کے اللہ براہ راست جس کا نکاح پڑھائے۔ کیا فضیلت والی یہ خاتون تھی، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے چل کر اس کے ساتھ ہی اس واقعے کے ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور مرتبے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے۔ مشہور آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں اور درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ رحمت اللہ کی طرف سے ہمیشہ قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی نازل ہوتی رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کو تنگ کرے گا، اذیت پہنچائے گا، اللہ کی لعنت اس پر ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اس ایذا سے بچے گا اس کے لیے اللہ نے جنت میں مقام اور مرتبہ تیار کر رکھا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا یہاں ذکر ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں، تم میں سے کسی کے مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد بڑی نہیں ہوئی، 3 بیٹے تھے بچپن میں فوت ہو گئے، ابراہیم، عبداللہ اور قاسم بچپن میں فوت ہو گئے، کوئی بڑے نہیں ہوئے۔ اللہ اس لیے نے فرمایا کسی بالغ مرد کے نبی علیہ السلام والد نہیں ہیں، یہ متبنہ کی نفی ہو رہی تھی، اور لیکن اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آخری ختم نبوت کا بھی اس صورت میں اعلان ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کی پھر 5 صفات کا اس صورت میں ذکر کیا گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ علیہ السلام کی ان مبارک صفات کا کہ ہم نے آپ کو مبشر، خوشخبری سنانے والا اور گواہی دینے والا، اور نذیر اور
شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا اور رسول اور نبی بنا کے بھیجا، اس کا ذکر ہو گیا۔ پھر ازواج مطہرات کو کچھ احکامات یہاں پر مزید دیے گئے اور مومنین عورتوں کو قل ازواج، نبی جی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان خواتین کو یہ کہہ دیں کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر اوڑھ کر گھروں سے باہر نکلا کریں، یعنی پردہ کر کے اپنے آپ کو چھپا کے نکلا کریں، جاہلیت کی زمانے کی زیب و زینت اختیار کر کے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور اسی طریقے سے جو نا یہ حکم اس صورت کے اندر دیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ یہ بنیادی احکامات جو سورہ احزاب کی مکی دور کی زندگی تھی، اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس صورت کے بالکل آخر میں، اس صورت کے بالکل آخر میں۔ اور ایک ادب یہ بھی بیان فرمایا گھروں میں داخل کیسے ہونا۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں جب جاؤ، کھانا کھا چکو تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، بیٹھے نہیں رہنا، یہ ادب سکھایا گیا۔ یہ عمومی آداب میں سے، جب کسی کے گھر مہمان ہو، کھانے شانے سے فارغ ہو گئے، اب مجلس زیادہ لمبی نہ کرو، میزبان کو اس سے اذیت ہوگی، اس میں باقی معاملات بھی دیکھنے ہیں، بس ابھی بیٹھے ہیں وہاں ادھر ادھر کی گپے شپے نہیں، بس کھانا کھا چکو، کام سے فارغ ہو جاؤ، مقصد کی بات ہوگی اب نکلو وہاں سے نکلو، اجازت نہیں کہ نکلو، کہ اس سے نبی علیہ السلام تو اظہار نہیں کرتے تھے لیکن اللہ نے اظہار فرما دیا، اس کا بھی یہ آداب بھی ذکر فرمائے۔ اور اس کے بعد آخر میں، بالکل آخر میں، اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا کہ قرآن ایک امانت ہے جس کو اللہ نے زمین و آسمان پر پیدا کیا، پیش کیا، وہ اس کے بوجھ کو اٹھائیں۔ زمین نے، آسمان نے، پہاڑوں نے قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے معذرت کر لی کہ ہم اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے انسان کے اوپر اس بوجھ کو پیش کیا، انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا، حالانکہ انسان بڑا کمزور ہے لیکن پھر بھی قرآن کے بوجھ کو اٹھایا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے جنت میں بڑے سامان تیار کر رکھے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے بوجھ کو اٹھایا۔ بوجھ کو اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تحمل کیا، اس کو یاد کرتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کے پیغام کو لے کے پھرتے ہیں۔ یا قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے مطلب یہ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے اہل ایمان کے لیے بڑے مقامات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ عملی وابستگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ جزاک اللہ۔